جیسس کے بانی پاسٹر گفتار کے صاحب زوردار تالیوں میں خدا کے کلام کی عقیدت میں کھڑے ہوئے میرے ساتھ ایمان کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت سے ہم 11ویں آیت کے آخر تک خدا کے کلام پاک میں سے ایمان کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت سے 11ویں آیت کے آخر. بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بات سے پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور یروشلم میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدری نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے اوپر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے. خدا کے زندہ کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی برکت. بائبل کے لیے تالیاں بجائیں. آمین. تھینک یو. میری طرف سے اور ساری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید پینتیکوست مبارک. آپ سب کو عید پینتیکوست مبارک ہو. آپ سب کو عید پینتیکوست مبارک ہو. ہاللویا ہاللویا. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور بے شک آج یہ میرا 4تھا میسیج ہے. اس کے بعد 3 میسیج اور ہیں اور یہ گلا میسیج کی وجہ سے نہیں خراب، میسیج سے پہلے ہی خراب تھا. یہ تو خدا کا فضل ہے کہ وہ مجھے بولنے کا فضل دے رہا ہے. کیونکہ پچھلا ویک جو ہے ہمارا وہ بہت بیزی گزرا ہے. اس طرح کے فنکشن، شادی، ولیمہ سب کچھ چل رہا تھا. مریضوں کے اوپر دعا، کلام، وہ گلا پہلے ہی خراب تھا اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ خدا کا خاص رحم ہے کہ اب بھی کلام یہ 4تھا میسیج ہے، یہ اس کے فضل کی بدولت ہے. اور زندہ خدا کے لیے زوردار تالیاں. بے شک آج عید پینتیکوست ہے لیکن یہاں پر جو میرا ٹاپک ہے کہ پاک روح کے زور کی کوئی حد نہیں ہے. آمین. پاک روح کے زور کی کوئی حد نہیں ہے. ہاللویا. قدس ہمیں بتاتی ہے کہ عید پینتیکوست اس کا چھوٹا سا خاکہ بتا کر میں مناسب سمجھتا ہوں. بے شک میسیج ڈیفرنٹ ٹاپک میں دے رہا ہوں لیکن اس کی بنیاد بتانا ضروری سمجھتا ہوں. آج عید پینتیکوست ہے اور پینتیکوست جو ہے یونانی کے اس لفظ کا مشتق ہے جس کا مطلب ہی 50 بنتا ہے. اور جب ہم تواریخی پہلو میں اسے دیکھتے ہیں تو عید پینتیکوست کو 50 دنوں کی عید کہا جاتا ہے. اسے 7 ہفتوں کی عید کہا جاتا ہے اور پھر اسے پھلوں کی عید بھی کہا جاتا ہے. آمین. 7 ہفتوں کی عید، پھلوں کی عید اور عید پینتیکوست. آمین. کتنے آج عید پینتیکوست میں ہیں اور کتنے ہیں جو پینتیکوست کا تجربہ اور رکھنا چاہتے ہیں. آمین. جس طرح کا تجربہ شاگردوں کو ہوا اس طرح کا تجربہ ہم کرنا چاہتے ہیں. ہاللویا. شاگردوں پر پاک روح نازل ہوا، شاگرد زور آور ہو گئے.
آمین. بائبل مقدس کہتی ہے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے اس وقت کلام کیا اور بائبل کہتی ہے اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا. چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے پہلے بھی سن چکے ہو. یوحنا نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا لیکن تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. اور بائبل مقدس کہتی ہے شاگردوں نے سوال کیا کیا بادشاہی کا کیا ہوگا, پھر تو اپنی قوم کو بادشاہی عطا کرے گا. اور بائبل مقدس کہتی ہے یسوع مسیح نے کہا کہ ان وقتوں میادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ کیا پاؤ گے؟ پاکرو تے قوت والا پر تو نہیں قوت لگ جائے بہت کو نہیں کٹتی. جب پاکرو نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ پاؤ گے. ہاللیلویا. کہا گیا اس سے تم یروشلم یہودیہ سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے ٹھہرو گے. وہ شاگرد جو پہلے بزدل تھے پاکرو نازل ہوا تو وہ دلیر بن گئے. آمین. دلیر ہو گئے. یہاں پر اس کے زور کی حد نہیں. عہد عتیق پرانے عہد نامے کی ایک پرسنالٹی رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. آئے میرے ساتھ قضات کی کتاب نکال دیں کہ آج یہاں پر جو ہمارا مضمون ہے کہ پاکرو کے زور کی کوئی حد نہیں. آمین. اب دیکھتے ہیں قضات کی کتاب اس کے 15ویں باب میں اور اس کی 14ویں آیت لکھا جب وہ لئی میں پہنچا تو فلسطینی اسے دیکھ کر للکارنے لگے. تب خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس کے بازوؤں پر کی رسیاں آگ سے جلے ہوئے سنگ کی مانند ہو گئی اور اس کے بندن اس کے ہاتھوں پر سے اتر گئے اور اسے ایک گدھے کے جبڑے کی نئی ہڈی مل گئی. سو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا اور اس نے 1000 آدمیوں کو مار ڈالا. آمین. یہ وہ وقت ہے کہ جب یہودیوں کے اوپر اسرائیلیوں کے اوپر فلسطین حکمرانی کرتے تھے اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ فلسطین سمسون کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ تو ان کے ساتھ کیوں لڑائی رکھتا ہے, تو کیا کرتا ہے, اور دیکھ وہ ہم پر حکمرانی کرتے ہیں. اور فلسطین ان کے پاس گئے اور بائبل یہاں پر جو پس منظر مجھے نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہودی مجبور نظر آ رہے ہیں, اسرائیلی مجبور نظر آ رہے ہیں. انہوں نے آ کر سمسون سے بات کی اور اس نے کہا کہ تم مجھے قتل نہ کرنا. انہوں نے کہا ہم تجھے مار دیں گے اور فلسطینیوں کے حوالہ کریں گے اور ہم بری ہوں گے. اس نے کہا وعدہ کرو تم مجھ پر قاتلانہ حملہ نہیں کرو گے. اور بائبل کہتی ہے اسے 2 رسیوں سے باندھا گیا اور جب باندھا گیا تو فلسطینیوں کے سامنے جب سمسون کو اپنی قوم جو ہے یہ لے کر جاتی ہے تو بائبل کہتی ہے فلسطینیوں نے سمسون کو دیکھا تو زور سے للکارنے لگے اور جب فلسطین سمسون کو دیکھ کر للکارنے لگے تو پھر دیکھے ہوا کیا, لکھا خدا کا روح زور سے نازل ہوا. کس سے؟ زور سے. خدا کی روح زور سے نازل ہوئی اور جو بندن تھے جو رسیوں سے وہ بندھا ہوا تھا وہ چل گئی اور ہاتھوں کے بندن اتر گئے. آج مکاشفاتی طور پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر پاکرو کا زور پاکرو کا تجربہ ہے تو دنیا کا کوئی بندن آپ کو باندھ نہیں سکتا, کوئی بیریئر آپ کا راستہ نہیں روک سکتا, کوئی رکاوٹ آپ کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی, کیونکہ جب پاکرو آتا ہے تو جو بندن ہوتے ہیں روح القدس کی آگ سے خود ہی جل جاتے ہیں.
نہ ہو, چاہے وہ بیماری کی گرپ ہو, چاہے جادوگری کی لعنت کی گرپ ہو, چاہے آباء و اجداد کی لعنتیں پیچھا کرتی ہوں, لیکن یاد رکھنا جب وہ پاک روح کا مسا زور سے آتا ہے تو لعنتیں جل جاتی ہیں. آمین. جن سے آدمی بندہ ہوتا ہے وہ بری عادتیں, وہ برے کام, وہ بری باتیں جن کے اندر انسان گرفتار ہوتا ہے, اور جب پاک روح کا اسے تجربہ ہوتا ہے, خدا کا روح زور سے نازل ہوتا ہے تو ناپاکی کے ہر بندے کو جلا دیتا ہے. بڑا سوچنے کی ضرورت ہے. جو دعویٰ کرتے میں پینتیکوست کا تجربہ رکھتا ہوں, مجھے پاک روح ملا ہے, اگر اس کے اندر جھوٹ ہے تو نوجوان یاد رکھ پاک روح تجھے چھوڑ گیا ہے. اگر تو نشہ باز ہے, تو نشہ بازی کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے میرے اوپر پاک روح ہے, تو اس غمان سے نکل جا, کیونکہ پاک روح تجھے چھوڑ چکا ہے. پاک روح تجھ سے رنجیدہ ہو چکا ہے, پاک روح تجھ سے جدا ہو چکا ہے. اگر تو جھوٹا ہے, اگر تیرے اندر ناپاکی ہے, اگر تو انصاف پسند نہیں ہے, اگر تو اب ترازو پورا نہیں تولتا, تو یاد رکھ پاک روح تجھ سے جدا ہے. وہ پاک روح ہے, ناپاک آدمی کے ساتھ نہیں رہتا, نافرمان کے ساتھ نہیں رہتا. آج ہماری کلیسیائیں, ہمارے چرچز, ہمارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں. آئے پاک روح اور بندے دے اندر گناہ ہوئے, بندے دے اتے ہوئے پاک روح تے بندہ جھوٹ مارے, بندے دے اتے ہوئے پاک روح تے بندہ نشہ کرے, بندے دے اتے ہوئے پاک روح تے بندہ کٹے کالا. اے کو نہیں محچوب, بندے دے اتے ہوئے پاک روح تے لعنتاں دے تھلے دبیا ہوئے. نہیں, اس خوش فہمی سے نکل جائیں. وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں پینتیکوست کا تجربہ رکھتا ہوں, خدا کے روح کا مسا میرے اوپر ٹھہرا ہے, اگر ٹھہرا ہے تو اسے سنبھال میرے بھائی, میری بیٹی, اسے سنبھالنے کی ضرورت ہے. وہ پاک ہے, پاک برتن میں رہے گا, پاک شخصیت کے ساتھ رہے گا, اور وہ آیا نپاکیوں کو جلانے کے لیے. آمین. اس کے علاوہ پھر کوئی نپاک ہوتا ہے تو خدا کا روح سے چھوڑ جاتا ہے. سول کے اوپر خدا کا روح آیا, مسا ہوا, تو سول نے نافرمانی کی تو پاک روح اس کے ساتھ رہا. کیوں بھائی؟ پاک روح نے کہا نہیں تو جو مرضی کری جا, میں تیرے نال ہوں. نہیں, پاک روح ایک پرسنالٹی ہے. پاک روح احساس کرتا ہے, پاک روح سوچتا ہے, پاک روح دیکھتا ہے, پاک روح رنجیدہ ہوتا ہے, پاک روح جدا ہوتا ہے, پاک روح سمجھاتا ہے, پاک روح سوچتا ہے. وہ ایک پرسنالٹی ہے. آپ اس کے خلاف چلیں اور پھر وہ آپ کے ساتھ رہیں گے نہیں. آج ہمارے گھرانے لعنتوں کے نیچے کیوں ہیں؟ یہاں پر میں نے پڑھا ہے کہ سمسون بندہ ہوا تھا, جکڑا ہوا تھا, گرفتار تھا, لیکن جب پاک روح آیا تو وہ ساری رسیاں جل گئی. آمین. اس کے علاوہ جب دلیلہ اسے باندھتی رہی, پاک روح نازل ہوتا رہا, اور کوئی بندش, کوئی رسی اسے اپنی گرپ میں نہ رکھ سکی, باندھ نہ سکی. لیکن جب بھی پاک روح اور فلسطین للکارتے یا دلیلہ کہتی کہ سمسون فلسطین تجھ پر چڑھائے, آزاد ہو جانا سے. آج میرے بھائی, میری بہن, سن, پاک روح کو بلا, پاک روح کو دعوت دے. اے پاک روح, میں تیری منت کرتی ہوں, میں نے تجھے رنجیدہ کیا ہے, میں اقرار کرتی ہوں, میں اقرار کرتا ہوں. اے پاک روح, تیرا نزول اسی طرح ہو جس طرح تجھے پینتیکوست کے دن نازل ہوا. آج میرے گھر میں آ, میرے ہسبینڈ کی زندگی میں آ. پاک روح, میرے بیٹوں بیٹیوں کی زندگی میں آ. ہم لعنتوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں. تو جب آتا ہے تو لعنتیں ختم ہو جاتی ہیں, بیماریاں جاتی ہیں. اے پاک روح, منت کرتے ہم نے تجھے رنجیدہ کیا, تو آ. میرے بھائی, آپ کے گھر میں تبدیلی آ جائے گی, آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی جب آپ پاک روح کو سمجھیں گے, پاک روح کو دعوت دیں گے. اور بائبل کہتی ہے سمسون, خدا کا روح اس کے ساتھ تھا, اور جب
فلسطینیوں نے دیکھا، ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کر کوئی بیماری للکارتی ہو، آپ کا مخالف للکارتا ہو، کوئی جادوگر آپ کو دیکھ کر للکارتا ہو، لیکن یاد رکھنا اگر خدا کا مسا آپ کے اوپر ہے تو جب آپ کی بیماری آپ کو للکارے گی، خدا کا مسا آپ کے اوپر زور سے نازل ہوگا، اور جب مخالف آپ کے للکاریں گے، آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے، باندھنے اور مارنے کی کوشش کریں گے، تو خدا کا پاک روح آپ کو چھڑانے کے لیے حاضر ہوگا۔ جب تو اسے دعوت دے گی، جب اپنی زندگی میں اسے ویلکم کرے گی، تو پاک روح کے مطابق زندگی گزارے گی۔ اس شخص کے ساتھ خدا کا عہد تھا، یہ ماں کے پیٹ سے خدا کا ممسوح ہے، اور خدا کا عہد اس کے ساتھ ہے، خدا کا مسا لکھا ہے جوان شیر نے آ کر سمسون کے سامنے للکارا تو خدا کا روح زور سے نازل۔ سامنے کون ہے؟ شیر، تے ادھر پاک روح بھی آ گیا۔ ہاللیلویہ، آمین۔ سامنے شیر پھاڑنے کے لیے ہے نا، ہو سکتا ہے کوئی وبا، کوئی بلا، کوئی جادوگر، کوئی لعنت، کوئی تعویذ کرنے والا آپ کے کاروبار کے تعلق سے، آپ کے بچوں کے تعلق سے، آپ کی بیوی کے تعلق سے، آپ کے ہسبینڈ کی تعلق سے، آپ کے گھرانے کی سرفرازی کو دیکھ کر اگر کوئی آپ کا مخالف ہے، جب وہ آئے گا تو خدا کا پاک روح بھی آئے گا۔ تو پاک روح زور سے نازل ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ اور شیر کو اس طرح پھاڑا، چیر ڈالا جس طرح کوئی بکری کے بچے کو۔ آمین۔ کیا یہ سمسون کی اپنی طاقت تھی؟ نہیں بھائی، یہ خدا کی روح کی طاقت تھی۔ اور جب فلسطین آئے تو فرسٹ رسیاں چل گئی، سن لیں، رسیاں چل گئی، بندن کھل گئے، سمسون آزاد ہو گیا۔ اب الٹ ہو گیا، آئے مارنے تھے، تیار ہو گئے مرنے کے لیے۔ اوہ پریز گاڈ، یہ ہے پاک روح تبدیل کر دیتا ہے۔ حالات آپ کے مخالف ہوں گے، خدا سارے حالات آپ کے حق میں کر دیتا ہے۔ آمین۔ پاک روح سب کچھ بدل دے گا۔ یہ مارنے کے لیے آئے تھے، اسے ختم کرنے کے لیے آئے تھے، جب پاک روح آئے گا تو آپ کے حالات جو آپ کے خلاف ہیں آپ کے حق میں ہو جائیں گے، اور مخالف آپ پہ غالب نہیں آئیں گے۔ آمین۔ اسی کیوں مغلوب ہاں، اسی نامینیٹ فارمیلٹی، مجھے پاک روح کا مسئلہ، او بھائی ویکھ مسئلہ کہ مسائیں ویکھ غور کر، یہ دیتے تھے پاک روح ہے وے، جدو یہ دیتے بھی مسا ہوئے گا پھر یہ بھی کنڈیشن لے دیا۔ اب یہ شیروں کو پھاڑنے والا ایک گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے کتنے بندوں کو؟ 1000۔ وہ جڑا 1000 سی نہ آیا، وہ چوڑیاں پا کے کوئی نہیں سی آیا، تے دے کے جاواں گے ہاں سمسون جی مارو سن، سمسون جی اسی مرائے نو مارنے لیا ہے سن۔ اگر وہ مارنے کے لیے آئے تو ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی ہوں گے۔ اسرائیلیوں کے پاس ہتھیاروں کی کمی تھی، اگر اسرائیلیوں کے پاس بافر تلواریں ہوتی تو سمسون کے پاس تلوار ہوتی۔ سمسون سورما تھا، ایک قاضی تھا، لیکن پاس مارنے کے لیے کچھ نہیں تھا، کوئی نیزہ نہیں نظر آ رہا، کوئی تلوار، کوئی ہتھیار نہیں، لیکن وہ ہتھیار جو سارے ہتھیاروں پہ حاوی ہے وہ اس کے ساتھ وہ پاک روح ہے۔ اور بائبل کہتی ہے ہاتھ بڑھایا، جبڑے کو پکڑ لیا۔ او پریز گاڈ، خدا آپ کے لیے مسائل پیدا کرے گا، آپ کے آفس، آپ کے بزنس، آپ کی برادری سے خدا آپ کے لیے ایسے ہتھیار پیدا کر دے گا جو آپ کے مخالف کو ضربے لگائے گے۔ انہیں چپیڑا کوئی نہیں ماریا، چپیڑا کوئی نہیں ماریا، گدھے کا جھگڑا۔ میں سوچتا ہوں، تصور کرتا ہوں، جب میں اپنے من میں سوچتا ہوں 1000 بندہ، یار 1000 تو گھنتے ہیں نا، 1 2 3 4 بندے دا صاف بھول جاتا ہے۔ انہیں 1000 تو مارے ہے بھائی، ایک ہاتھ نہ انج مارتا ہوئے گا نا، تو کی گل یار 1000 بندے جو کسے بندے دا وارے دل نہیں آیا، کسے دی تلوار تک نہیں پہنچی، کوئی نیزہ انہوں مارن لے اگے نہیں آیا، کوئی نیزہ انہوں زخمی نہیں کر سکیا۔ 1000 بندہ انہوں مارنا چاہتا ہے، ایک اللہ بندہ ایک ایک کر کے مارتا ہے پیا۔ کوئی آئے کہو خدا کروں آپ کی دیوار بن کے کھڑا ہے، وہ کہتا میں تیرا
چنڈاول میں تیرا چنڈاول سمسون تو کوئی مائدہ لا تیری کانڈ تے وار کر ہی نہیں سکتا تینوں بچان والا تیرا خدا نہ آمین کوئی تیرے بازوؤں توڑ نہیں سکتا تیری ہڈیاں دی تازگی میں وہاں اے سمسون تیرا زور میں وہاں وہ میں سوچتا ہوں جب اس کی چوٹ کسی کے اوپر پڑتی ہوگی اس کا حشر کیا ہو ایک گیت لکھا تھا مقصود صاحب کئی سال پہلے روزہ رکھ کے سمان للہ جنگ دا روزہ رکھ کے سمان للہ جنگ دا پھر کری وار موزی پانی بھی دی مانگ دا اور میرے بھائی میری بہن میری بیٹی آپ کی دعا کی چوٹ اس قدر ہوگی آپ کے ہاتھ اٹھیں گے آپ کا گھر خدا کی بلیسنگ سے بھر جائے گا آپ کے ہاتھ اٹھیں گے وہ لشکروں کا خدا جس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں جس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی ہے جو لوہے کے اساس سے حکومت کرتا ہے جب آپ کے گھر میں ہوگا کون پائی کا نام آپ کو تنگ کر سکے آج تے ہوندے نے وہ بڑیاں ساریاں گناں نے وہ جب اتنے ایک نا ٹون کسی دی لڑائی سنی وہ بڑے لوگ ہی آگے انہوں نے مارا وہ اتنی 8-10 سیکورٹی والے سن انہوں نے کچھ نے مار چھڑے تو کچھ بجا چھڑے انہوں کو وڈیاں گناں سناندے نے جی انہوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا پر جیڑی گل پاکرو ہے نا یہ تے ایٹم بمب بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اب دیکھیں پاکرو ساتھ ہے یہ بندہ غالب ہے شیروں کو مارنے والا ہزاروں کو مارنے والا پاکرو جدا ہو پاکرو جدا ہو گیا ہائے ہائے دکھ سے دل بھر جاتے اتنا سورما خدا کا منصور لوگ مائیں بہنیں جن کو فلسطین آ کر جن کی بیٹیوں کو اٹھاتے ہوں گے دل میں سوچتی ہوں گے کدی سمسون آ جائے نا میری دھی بچ سکتی ہے میرے بندے نو فلسطین سپاہی مارتے نے کدی سمسون آ جائے نا لوگاں دی اکھاں لگیاں ہون گیاں لوگاں دی آس بڑھ گیا وہ دے اگے کوئی نہیں دکھلو سکتا اج اگر آ گیا سمسون تے فلسطین نس جان گے لوگاں دی ایک امید بن گئی او میرے بھائی اگر تیرے خاندان کی نظروں بیٹو سن لو اگر تیری ماں کی نظر تیرے اوپر لگی ہے تو اس کے بھروسے پہ پورا اتر میری بہن اگر تیرے باپ تیرے ہسبینڈ کی نظر تو بھروسہ کرتا ہے تو اس کے بھروسے پہ پورا اتر خدا اس پہ بھروسہ کر رہا تھا قوم کا یہ بھروسہ تھا اسے بھروسہ توڑنا نہیں چاہیے تھا یہ نافرمان ہو گیا اپنے خدا کو رنجیدہ روح کو رنجیدہ کر دیا اور بائبل کہتی ہے اس کے سر کے اوپر خدا کا عہد ہے اور اب دنیا دلائلہ دنیا کو ظاہر کرتے ہیں دنیا میں پڑ گیا تنگ کرنے لگی دنیا دے چوچلے نا بڑے مٹھے مٹھے بندے میں جڑوں لے بیندے بندہ بیٹھا کار ہوندہ ہے خواب اتھوں دی ہوندے ہوندے سوچا اتھے میں ماں پہ پوچھیں گے کیا یہ ابو اتھے ہی اور ہوندہ اتھے نہیں تھے وہ تے دلائلہ دے چکرہ پہ گیا ہوندہ ہے وہ میری بہن میرا پرا دلائلہ دے چکرہ دلائلہ دنیا نو دنیا دیا خواہشہ نظار کر دی وہ دلائلہ نے خدا کم تمام کر دی 1000 بندہ خدا نہیں بگاڑ سکیا ایک عورت مار گئی ہے اسے چاہیے تھا وہ خدا کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاتا خدا کے معیار پہ پورا اترتا خدا نے اعتبار کیا وہ خدا کے اعتبار کو قائم رکھتا قوم کا بھروسہ بن چکا تھا قوم کا آسرا بن چکا تھا اسے چاہیے تھا اپنے آپ کو سیف رکھتا سن لو بیٹو بیٹیوں ہمارے آنے والا تم کل ہو اپنے آپ کو سیف رکھنے کی ضرورت ہے آپ جہاں بھی جاتے ہیں اپنے آپ کو سیف رکھیں دلائلہ وہ دنیا کی خواہشیں چاہے کوئی مرد ہو یا عورت آپ کو برے راستوں پر لگائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا کام تمام کر دینا جب آپ گناہ کی زندگی میں پڑ گئے تو خدا آپ کا ساتھ نہیں دے گا کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا اور بائبل کہتی ہے دلائلہ 3 بار تو چکمہ دے دیا ہاں میں نے بانے دیتا جائے میں کھل جاؤں گا میں کمزور ہو جاؤں گا آئے آئے وہ دے فراڈ ویکھو پنجابی چاہتے ہیں وہ دے فلیفن ویکھو کنج مگر مچ سے آنسو ہائے تو مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا تو میرے ساتھ محبت ہی نہیں کرتا
کہتی ہوگی میں نے خاندان سے دشمنی لی ہے تیرے لیے، میں فلسطین، تو اسرائیلی، میں سارے اسرائیلیوں کو چھوڑ کر تو بے وفا ہے، تو میرے دل کی بات نہیں بتاتا. بندہ بھی پھر گیا ایویں ہی اپنا آپ گوا دیتا ہے. اس نے کہا ہاں، لیکن اس نے دل کھول کر بتا، دنیا سے دوستی، خدا سے دشمنی ہے. آمین. میری ایک گل سن لو بندے بھی آئے، پتہ یہ نہ کیا جائے بی بی نو دل دی گل ہی نہیں دسو. وہ اپنی اپنی بی بی نو دسو، کسے دوجی نو نہ دسو. اپنی تو کوئی نہ چھپاؤ. وہ تو اڈا ساتھی بنایا ہے خدا نے. آمین. یار اپنی بیوی تو دوری نہ رکھو، اے خدا دا توحفہ ہے. دیکھیا گھر بار کدے والوں ملتے ہیں؟ ماپیاں والوں. تے بیوی چنگی بیوی کدے والوں ملتی ہے؟ خدا والوں. جنوں بیوی ملی انہوں کی ملیا توحفہ ہے، انہوں کی ملیا اے کڑی مینوں باہروں تحفے چاہیے. میں جدو پانا نا مینوں عادت نہیں ہوتی کڑی پان دی، مجبوری بن گئی. آدھے نہیں جی پایا کرو. میں جدو جا کے تارنا انہوں پانا نا وہ مینوں دین والا یاد ہوتا ہے، میرے اندر وہ دلی دعا نکلتا. آمین. ذرا غور نال انصاف کی گل کریا جے تو جدو تسی اپنی بیویاں نوں ویکھدے اپنے خدا دی شکر گزاری کرے. اپنی بیویاں نوں ویکھ کے نا اے مینوں جن نے تحفہ دیتا ہے نا میرے بھائی نے، میری اکھاں کے وہ تصویر آ جاتی ہے. مینوں انہیں گفٹ دیتا ہے، مینوں گفٹ مل ہے نا. تے بیوی یہ خدا والوں گفٹ، تے پھر بندہ بیوی نوں ویکھ کے تے خدا یاد آنا چاہیے کہ نہیں؟ سچی گل دسیا جی ہے. بیوی نوں ویکھ کے آدم وہی نہیں بننا چاہیے میں آ گیا کار میرے کو ڈرو. وہ ڈرن بار والے وہ میرے دوست تیری بیوی تیرے دل کے قریب رہے. بائبل گل آخری ہے تیرے دل کے کولوں لئی گئی ہے. وفاداری یہ ہے کہ اپنی بیوی اپنے دل کے قریب رکھ. کتنے کتنے کپدار انہیں موڑا دے، تیرا گھر چ انتظار کر دے، تیرا ویٹ کر دے. اپنے باپ نو ماں نو چھڈ کے آئی. کیا زندگی ہے تیری؟ جو دل کے قریب رہنا چاہتے اسے رکھتا نہیں، غیروں کو رکھتا ہے اور غیر تیری بربادی کا سبب ہے. اور ہر مرد بیوی کو دل کے قریب رکھے اور بیوی دل کے قریب رہے. آمین. اور والدین کہتے ہوں گے اس نے نافرمانی کی ہے، اسے چاہیے تھا اسرائیلی لڑکی سے شادی کرتا. اس نے نافرمانی کی، خدا نے بائبل میں منع کر دیا ہے. یہ دنیا کی طرف راغب ہوا ہے، نافرمان ہوا، اس نے اس کا سب کچھ چھین لیا. اور جب اس نے دل کھول کر بتا دیا کہ میرے سر کے بال جو ہیں یہ خدا کا عہد ہے، میں ماں کے پیٹ سے خدا کا نذیر ہوں، اگر یہ بال جدا ہو گئے تو میرا خدا چھوڑ، میری طاقت جدا ہونے کے اللہ ٹھپ لیا تیرا مکون، پٹ لیا تیرا وان سمسون، اور پتہ چلے گا تیرا. سلا دیے، کاٹ دیے بال. سمسون ابھی بھی وہی بدگمانی میں ہے، میں یہ کر دوں گا. ارے تو کیا کر دے گا؟ کرنے والے کہا تو تو نے جدا ہو چکا اس سے، تو کیا کرے گا؟ کرنے والا کوئی اور تھا، تیرا خدا تیرے ساتھ تھا، تو کچھ نہیں. اور بائبل کہتی ہے جب اس نے باندھ دیا تو اس نے کہا اب جو پیسے لے کر آؤ، جو میرے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہے نا پکڑوانے کا، وہ لے کر آؤ، کرنسی لے کر آؤ. اب اس نے دل کھول کر بتا دیا جب بال کاٹے اور سمسون بندہ ہوا ہے. اب کیا کہتے ہیں سمسون فلسطی تجھ پر ہے، سارا پائی رہا اس سے نشے چینے اس سے بعد میں جکڑ دیا گا. کہ جب آئے اس نے اپنے آپ کو جھٹکا، رسیاں توڑنا چاہی لیکن سمسون رسیوں کو توڑ نہیں سکا. سمسون نے آزاد ہونا چاہا لیکن سمسون آزاد نہیں ہوا. اسے تو آزاد کرتا تھا خدا کا روح، اور خدا کا پاک روح سے جدا ہو چکا تھا. دشمن نے کیا کیا؟ اس کی آنکھیں نکال لی، آنکھیں نکال لی. یہاں میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، ٹائم مجھے اجازت نہیں دیتا،
लेकिन अब मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ। दुश्मन ने उसकी आंखें निकाल ली, उसका खुदा उससे जुदा हो चुका है। सुन मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर तू गुनाह में गिर चुका है, अगर तू नाफरमान हो चुका है, तो आगे फिर तेरे लिए एक उम्मीद है। वो कैद तो हो गया, नुकसान तो उसका हुआ, लेकिन वक्त के साथ साथ बाल बढ़ने लगे। अगर तुझे वक्त मिल गया है तो अपने गुनाह से तौबा कर ले। तू गिर गया है, तेरा नुकसान हो गया, तो अपने गुनाह से तौबा कर ले। खुदा तुझे बहाल करने वाला है। आमीन। तेरी अच्छी बरकतें खुदा तुझे देने वाला है। और बाइबल कहते हैं बाल बढ़ गए, खुदा का अहद उसके ऊपर आ गया और खुदा का रूह भी आ गया। आमीन। अब बाइबल कहती है उसको तमाशा बनाने के लिए, तमाशा करने के लिए जब लाया गया, तो जिस मंदिर, जिस स्टेडियम में वो सारे के सारे थे, उसके पिलर उनके करीब उसे पहुंचा दिया गया और उसने दुआ मांगी, अब मेरा साथ दे। खुदा कितना मेहरबान है। असी कदी कदी ना रूहानी अखा गुआ पैने हाँ, रूहानी दौलत गुआ पैने हाँ, पर जो रोने ना गुटियां दे बाल लोग फिर आ जाते ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ, ਰਹਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। लेकिन आ गया, खुदा आ गया, समसून का खुदा आ गया। आज मेरा और आपका खुदा मेरा और सबका इंतज़ार करता है कब मेरा बेटा मेरी बेटी तौबा करे और मुझे पुकारे में आऊँ, मैं इसे बहाल करूँ, इसे बरकतों से माला माल करूँ। खुदा वेट कर रहा है। और आगे बाइबल कहती है उसने पिलरों को जोर लगाना शुरू किया। हमें जोर लगाना शुरू किया। स्टेडियम के पिलर जिनके ऊपर उनका स्टेडियम था, उनका मंदिर था, जहाँ पर उनका देवता भी था। और कमाल का यहोवा खुदा है, जहाँ पर यहोवा की कुदरत आ जाती है, ना तो कोई देवी काम कर सकती है और ना कोई देवता काम कर सकता है। जहाँ पर यहोवा काम, उनका बिजून देवता वहाँ पर झटके शुरू हो। मैं महसूस करना हंस रहे हो, गो दीवारा ढान लगे, पिलर ढान लगे, उन्होंने की पता सी केड़ी क़यामत इन्हां ते आने वाली है, क्योंकि उहदा खुदा आ गया। आमीन। और पिलर समसून इस तरह हाथ लगा कर पिलरों को गिराया। और बाइबल कहती है इतने मरे कि उतने उसने जीते जी नहीं मारे। मेरा मजमून था पाखरू की जोर का कोई हद नहीं, पाखरू का जो जोर है उसकी कोई हद नहीं। आमीन। पाखरू के जोर की कोई इंतहा नहीं। आमीन। आपकी मुश्किलातें स्टेडियम की तरह हो या यरूबी दीवार की तरह। आमीन। बेटा आपकी मुश्किलातें हजार फलस्तियों की तरह हो या शेर की तरह, खुदा का रूह सबको तहस नहस करने की कुदरत है। अपनी जगह पर खड़े और इससे हाथ उठाए और दुआ मांगना शुरू करें।